بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے گندے کپڑے میں اپنی نند کے کمرے میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میری ساس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے گندے کپڑے بنا دھوئے ہی چوری اٹھا کے میری نند کو دے دیے اور اس نے بھی بنا دھوئے ہی پہن لیے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ میرے کپڑوں کے ساتھ ویسے ہی آٹا لگا ہوا تھا۔ میری عادت تھی بیٹھ کے آٹا گوندنے کی، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور تحقیق کرتی۔ جب مجھے کمرے کے باہر سے آواز سنائی دی تو میرے حواس ہی کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میرا نام منزہ ہے، میں گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ بڑے بہن بھائیوں کی شادی کے بعد اب میرے گھر میں میری شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ میری شادی ایک ایسے گھر میں ہو رہی تھی جو بہت زیادہ امیر نہیں پر بہت زیادہ غریب بھی نہیں تھے۔ گھر میں صرف میری ساس اور میرا شوہر تھا اور نند کی شادی ہو چکی تھی، ابھی ایک ماہ ہوا تھا اور ایک ہی نند تھی۔ مجھے یہ رشتہ مناسب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں شادی کروں گی، لیکن ایک دن میری دوست زنیرہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ ایک عورت کی کہانی تمہیں سناتی ہوں جو بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ اس کی شادی جوائنٹ فیملی میں ہوئی تھی اور اس نے سارے خاندان پر جادو کر کے اپنی ہر بات منوا لی اور اپنے شوہر کو لے کر فوراً الگ ہو گئی، یہاں تک کہ سارا حصہ بھی اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے باقی سارے سسرال والوں کو ناکے چنے چبوائے اور ان کو سڑک پر لے آئی۔ میں نے کہا کہ ایسے بھی عورتیں ہوتی ہیں کیا؟ اتنی بہادر اس نے کیسے کر لی؟ کہنے لگی کہ میری امی نے بتایا مجھے اور وہ اسی محلے میں رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کبھی اس عورت کو پتہ چلے کہ بہادر عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیونکہ میری دوست نے کہا کہ اس کے سسرال والے اس پر بہت ظلم کرتے تھے، لیکن پھر اس نے ایک ساتھ ہی بدلہ لے لیا۔ ان سے اسے کوئی انوکھا جادو کرنا آتا تھا۔ میری شادی جس گھر میں ہو رہی تھی، میں اس گھر سے، اپنے شوہر اور اس رشتے سے خوش نہیں تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن شادی کے پہلے ہی دن میری ساس نند کو لے کر کمرے میں چلی آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہے جس کو پیٹی کھلائی کی رسم کہتے ہیں۔ تم اپنے گھر سے اپنے ساتھ جو بھی لے کر آئی ہو وہ تمہیں ہمارے سامنے کھول کر رکھنا ہوگا اور اس میں سے جو چیز ہمیں پسند آئے گی وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اس رسم کے بارے میں نے بھی کہیں سنا تھا، لیکن یہ رسم تو پنجابیوں میں ہوا کرتی تھی اور میری ساس پنجابی نہیں تھی، ان کا تعلق کراچی سے تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تو پنجابی نہیں ہیں اور یہ رسم تو پنجاب میں ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ تو میں شادی کر کے کراچی چلی گئی تھی اور ابھی دوبارہ سے پنجاب میں آ گئی ہوں۔ چلو تم اپنا سامان کھول کر رکھو۔ میرا تو دل ابھی سے ہلنے لگا، کیونکہ میں نے ایک ایک چیز بڑے ہی پیار سے اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑ کے بنوائی تھی کہ میں شادی کے بعد یہ چیز پہنوں گی۔ لڑکی جہیز کے علاوہ بھی اپنا کچھ سامان ضرور بناتی اور میں نے جہیز کے علاوہ میں سے 20 جوڑے بنوائے تھے۔ ان کے ساتھ کے جوڑتے چیزیں لے کر آئی تھی اور انہوں نے میرے ساتھ اپنے بڑے بڑے بکسے دیکھ لیے تھے۔ اب میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، میں نے سارا کچھ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں میرے سامان کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے وہی کیا جس کا ڈر تھا، انہوں نے سب سے خوبصورت سوٹ اٹھا کر میری نند کو دے دیا اور میں ایک دن کی دلہن بنی کیا لڑائی شروع کر دیتی، یہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے 2-4 چیزیں اور اٹھا لیں، یوں سمجھے کہ دودھ کے اوپر سے ملائی ہٹا لی تھی۔ ساری اچھی اچھی چیزیں لے لی اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، لیکن ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھی بلکہ میری نند کو دے دی اور پھر اس کے کان میں کوئی سرگوشی بھی کری۔ کسی کے سامنے کان میں سرگوشی کرنا نہایت بری حرکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے جو آپ سامنے والے نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہیں سائڈ پر جا کر بھی تو وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں چلی گئیں اور میں افسوس کرتی ہوئی وہیں رہ گئی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو تب بھی میرا موڈ خراب تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بس میں تھک گئی ہوں، یوں میری سہاگ رات بھی برباد ہو گئی، میرا موڈ بھی خراب ہو گیا، میں چیزیں بھی چلی گئی۔ پھر سوچا کہ چلو چلی گئی، میں دلہن تھی، مجھے بہت ساری چیزیں ملی تھی، کوئی بات نہیں، دوبارہ بنا لوں گی۔ لیکن پھر اس گھر میں کچھ ایسا ہونے لگا جو نہایت ہی عجیب تھا۔ میری ساس نے مجھے ایک دن پوچھا کہ کل دلہن کا جوڑا بدلنے کے بعد تم نے کون سے کپڑے پہنے تھے؟ میں نے کہا کہ وہ تو ہلکے پھلکے کپڑے تھے، گرمی کا موسم ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟
ان کپڑوں کے بارے میں۔ کہنے لگی کہ وہ کپڑے لے کر آؤ، مجھے چاہیے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میری ساس کچھ اور ہی دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے میں وہاں سے اٹھا کر لے آئی۔ میری ساس نے وہ کپڑے نہیں دیکھ کر ان کو تہہ لگا کر شاپر میں ڈال کر بولی یہ عائشہ کے گھر جائیں گے۔ میری نند کا نام عائشہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں اتارے وہ کپڑے آپ اس کو کیوں دیں گی؟ تو کہنے لگی کہ یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، بھابھی جو کپڑے رات کو پہن کر سوتی ہے وہ کپڑے صبح اس کی نند کو دے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی شدہ ہے، اس کے گھر والے پوچھیں گے تو وہ ان کو کیا کہے گی کہ کسی کے اتارے ہوئے کپڑے میری ساس نے میرے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہنے لگی یہ تم کسی تھوڑی ہو، تم اس گھر کی بہو ہو، اس کی بھابھی ہو۔ بھابھی اور نند ایک دوسرے کے کپڑے پہن سکتی ہیں، وہ تو مل جل کر چیزیں استعمال کرتی ہیں، اس میں بھلا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تم ہمارے لیے غیر تھوڑی ہو۔ میری ساس نے مجھے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگایا اور میرا ہیئر اسٹائل خراب کرتے ہوئے مجھے بہت سارا پیار دیا۔ میں بھی چپ ہو گئی کہ چلو ایسا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ رسم و رواج تو ہر جگہ ہی پورے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے رسم و رواج تو ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھے اور ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے دن میری ساس سے مجھے میرے جوتے مانگ لیے، اور جوتے بھی وہ جو میں گھر میں پہننے کے لیے لائی تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کس قسم کی رسم ہے۔ اس دفعہ میری ساس نے کہا کہ تمہارے جوتے کسی غریب کو دینے ہیں کہ تمہارا صدقہ ہو جائے۔ شادی میں اتنے سارے لوگ آئے ہوئے تھے، تمہیں نظر لگی ہوگی، تمہارا صدقہ اتارنا ہے۔ غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا، لیکن کمرے میں میرا شوہر بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ دے دو جوتے، اور میں نے دے دیے۔ شروع میں ویسے بھی شوہر بیویوں سے یہی کرواتے ہیں، ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ کر دو، امی کی بات سن کر آؤ۔ وہ جوتے میں نے گھر میں پہننے کے لیے لیے تھے، خود ہی خریدے تھے، اپنے گھر سے لائی تھی۔ خیر جوتے بھی چلے گئے، کچھ اچھے سوٹ بھی چلے گئے، گھر پہننے والا سوٹ بھی چلا گیا۔ جب سے آئی تھی چیزیں ہی جا رہی تھی، کچھ نہیں مل رہا تھا، اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ شوہر نے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا تھا، جبکہ مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی تب سے پیسے جمع کر رہا تھا تاکہ اپنی بیوی کے لیے سونے کا سیٹ لے سکوں۔ میرا شوہر ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے والا انسان تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اتنی تعریف کرتا تھا کہ جتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سب مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ جاتی تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی میں ہوں، اور دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد کی خوبصورتی اس کی زبان ہوتی ہے۔ جو مرد اچھی باتیں کرنا جانتا ہو عورت کا دل جیت لیتا ہے۔ اگر کوئی مرد بہت خوبصورت ہے لیکن وہ اچھی باتیں کرنے کے فن سے محروم ہے تو اس کی خوبصورتی میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد مناسب شکل و صورت کا ہے لیکن باتیں کمال کی کرتا ہے تو وہ کسی بھی عورت کا دل جیت سکتا ہے۔ میرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، شکل و صورت کا مناسب لیکن باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری شادی شدہ نند میرے گھر آئی تو اس نے میرے ہی کپڑے اور وہ میرے ہی جوتے پہن رکھے تھے جو میری ساس نے کہا تھا کہ ہم نے تو کسی غریب کو دے دینا ہے۔ کیا میری نند غریب تھی؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میری ساس نے جہاں میری نند کی شادی کی تھی وہ ہم سے زیادہ امیر تھے۔ اس کا شوہر کسی سیاسی بندے کے ساتھ ہوتا تھا، اس کی اپنی گاڑی بھی تھی، جبکہ ہمارے گھر میں گاڑی نہیں تھی۔ میرے شوہر کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل تھی، لیکن پھر اس نے یہ جوتے کیوں پہن رکھے تھے؟ میرے منہ میں بھی زبان تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ جو کسی غریب کو دینے ہیں، پھر آپ نے اس کو کیوں پہن دے دیے؟ وہ کہنے لگی کہ اس کو پسند آ گئی، اور جو چیز اس کو پسند آ جاتی ہے یہ لے لیتی ہے۔ ویسے بھی جوتے کون سے پرانے تھے، یہ تو نئے ہی تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میری ساس نے کہا کہ تمہارے صدقے کے طور پر میں نے کچھ پیسے دے دیے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ پیسے دینے تھے تو پھر پیسے ہی مجھ سے لے لیتی۔ میرے جوتے میری نند کے پاس چلے گئے، وہ کپڑے پہنے پھر رہی تھی۔ اگلے دن پھر سے آ گئی، آج بھی اس نے وہی سوٹ پہنا تھا جو میری بڑی سے اٹھایا تھا۔ کہنے لگی کہ میں بہت خوش ہوں، میرے شوہر نے نئی گاڑی لی۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی گاڑی لے کیسے لی؟ کہنے لگی کہ بس اس کو بہت سارے پیسے ملے ہیں، امیر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں تو ویسے ہی بہت پیسے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو پیسے دے دی اور اس نے ایک نئی گاڑی لی۔ جب میری نند مجھے اس گاڑی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ
یوں ہی مجھے کسی گاڑی کی تصویر دکھا رہی ہے، جیسے کسی باہر ملک کے گاڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس نے اگلی تصویر دکھائی تو اس گاڑی کے سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا، یعنی یہ گاڑی تو اس کی تھی۔ میں حیران رہ گئی، یہ گاڑی لاکھوں کی تھی۔ میری ساس بھی بڑی خوش تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے داماد ہیرے جیسا چنا ہے، میری بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھتا ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، دیکھو تو صحیح اتنی جلدی اتنی اچھی گاڑی لے لی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دعائیں اپنے بیٹے کے لیے بھی کر لیں تاکہ کسی اور کی بیٹی کا بھی نصیب چمک جائے۔ میرا شوہر تو بہت ہی معمولی سی نوکری کرتا تھا، جس سے گھر میں 15 سے 20 ہزار آتے تھے، اور 15 سے 20 ہزار سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ گھر بھی کرائے کا تھا۔ اور آج کل تو کہنے لگا کہ شادی کے لیے میں نے کہیں سے قرضہ لیا تھا، مجھے اس کی قسط دینی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں ذرا، میری شادی مقروض انسان سے کروا دی ہے، جب تک اس کی قسطیں پوری ہوں گی تب تک میں نے اس کو کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتی، نہیں تو یہی کہے گا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، ہنی مون پر جانے کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، جب قرضہ اتر جائے گا تو تمہیں پہلی ہی فرصت میں لے جاؤں گا۔ جبکہ مجھے پتا تھا کہ کیا ہونے والا تھا، پہلے ہی سال میں میرے ہاں اولاد ہو جانی تھی، پھر اولاد کے بعد کون سا ہنی مون، کہاں کا ہنی مون، پھر تو کہیں جانے کا دل بھی نہیں کرتا، پھر تو انسان اولاد کے چکر میں ایسا پھنستا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا، تو پھر کہیں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے سے گندے کپڑے نکال کے دھونے کے لیے لے جا رہی تھی کہ میری ساس نے کہا کپڑے میں دھو دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، کپڑے میں دھو لوں گی، 2-4 سوٹ ہی ہیں، بلکہ آپ نے اپنے کپڑے بھی دینے ہیں تو دے دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری بھی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، اب میری شادی پرانی ہو گئی ہے، ویسے بھی نئی نویلی دلہن سے 1 ہفتے تک کام نہیں کروایا جاتا، اس کے بعد تو اس نے ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے مجھے کہا ہے کہ گھر کے کاموں میں ممی کی مدد کیا کرو، آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ آپ کا بیٹا مجھ پر غصہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرا بیٹا ہے تو تم بھی میری تو بیٹی ہو، میں نے کپڑے دھو دوں گی، تم ایک کام کرو، تم کھانا بنا لو، وہ بھی تو ایک کام ہی ہے نا۔ میں نے کہا کہ میں کپڑے بھی دھو دوں گی، کھانا بھی بنا دوں گی، آپ کام نہیں کریں گی۔ لیکن میری ساس تو میرے پیچھے پڑ گئی، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دھو لیں۔ ان کے تھے 2-3 کے سوٹ بھی تھے، اب وہ کپڑے دھو رہی تھی، اور اوپر سے میرا شوہر آ جاتا تو اس نے مجھے یہی باتیں سنانی تھی۔ خیر میرا شوہر نہیں آیا اور ساس نے سارے کپڑے دھو دیے۔ اب دستور تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دن کپڑے دھوئے جاتے ہیں تو اگلے دن ان کپڑوں کو استری کیا جاتا ہے اور الماریوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ کپڑے استری کرنے کی بھی ذمہ داری میری تھی، اور مجھے کپڑے استری کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں کپڑے استری کر رہی تھی تو میرا ایک سوٹ غائب تھا، مجھے لگا کہ شاید میرا سوٹ ابھی تک سوکھا نہیں ہوگا، اسی لیے تار پر ہی پڑا ہوگا۔ میں چھت پر گئی اور اپنا سوٹ تلاش کرنے لگی، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تو تھا نہیں کہ ایک سوٹ کو خشک کرنے میں 2 دن لگ جاتے۔ سوٹ نہیں مل رہا تھا، پھر اپنی ساس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو دھو کے چھت پہ ڈال دیے تھے، ہو سکتا ہے ہوا سے گر گیا ہو۔ لیکن حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میرا یہ سوٹ اڑ جانا تھا، وہ بھی شلوار اور دوپٹے کے ساتھ۔ ہوا کو بھی پتا تھا کہ سوٹ کی قمیض بھی اٹھانی ہے، اس کے ساتھ شلوار بھی اڑا کر لے جانی ہے۔ یہ کس قسم کی ہوا تھی؟ میں اس کے بعد بھی سوٹ تلاش کرتی رہی، لیکن مجھے نہیں ملا۔ میں سوٹ کے بارے میں بھولی تو نہیں، لیکن وہ سوٹ مل ہی نہیں رہا تھا، تو میں کیا کر سکتی تھی؟ تقریباً 4 دن کے بعد ہم لوگ میری نند کے گھر گئے تو نند کی ساس اس کو آوازیں دینے لگی کہ تمہاری امی اور بھابھی آئی ہیں، لیکن میری نند پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ پھر بھاگ بھاگ کر آئی اور کہنے لگی میں باتھ روم میں کپڑے بدل رہی تھی، ہم سے ملی، ہمارے ساتھ بیٹھی، ہم لوگوں نے وہاں پہ کافی اچھا ٹائم گزارا۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، تو میں اس کے کمرے میں گئی، اور جب کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے کمرے میں دروازے کے پیچھے میرے ہی کپڑے ٹانگے ہوئے تھے، میرا وہ سوٹ جو گھر سے غائب ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا اور اس بات پر مزید حیران ہوئی کہ میری نند نے اس کو دھویا نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اس طرح پتہ چل گئی کہ جب میں نے وہ سوٹ پہنا تھا تو میں نے آٹا گوندا تھا اور اس کے دامن پر آٹا لگ گیا تھا۔ کیونکہ میں آٹا زمین پر بیٹھ کر گوندا کرتی تھی، اس لیے میں نے وہ سوٹ اتار دیا تھا، اس پر ابھی بھی آٹا لگا ہوا تھا، اور اسی جگہ پر جہاں پر میرے کپڑوں کے اوپر اکثر لگ جاتا تھا۔ اس کا مطلب کہ میری نند نے میرا سوٹ پہن رہی تھی، وہ بھی بنا دھوئے،
اور یہ سوٹ میری ساس نے غائب کر کے میری نند کو دے دیا تھا۔ تبھی وہ کہہ رہی تھی کہ کپڑے میں دھوتی ہوں، اور پھر کہنے لگی کہ تمہارا سوٹ ہوا میں اڑ گیا ہوگا۔ ماں بیٹی کو شاید مجھ پر شک تھا، اسی لیے میں باتھ روم میں تھی کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ہنس کے کہنے لگی کہ کتنی دیر لگا رہی ہو، چلو رکشا آ گیا ہے۔ واپسی پر جاتے ہوئے نند کی ساس نے دعوت دی اور کہا کہ فلاں دن ہمارے گھر آئیے گا، بہت بڑا فنکشن ہے۔ میں نے کہا کہ کس خوشی میں؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے کاروبار میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہم تو اچانک سے ہی امیر ہو گئے، سب اس کے نصیب سے ہوا ہے۔ جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ہم لوگوں کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے۔ میری ساس نے کہا اچھی بات ہے، ہماری بیٹی آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی تو آپ کے ہاں ریل پیل ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں تو نقصان ہو رہے ہیں، بیٹے کا کام بالکل اچھا نہیں جا رہا۔ نہ ان کی ساس نے کہا تو اسے کہنا کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ کام کرے، اتنا بڑا کاروبار ہے، کون سنبھالے گا، اور یہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے نصیب سے ہی تو ہے۔ میری ساس نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، میں اپنے بیٹے سے بات ضرور کروں گی۔ نند کے گھر سے واپسی پر سارے راستے میں خاموش تھی، کیونکہ اب ساری کی ساری تصویر میرے دماغ میں صاف ہو چکی تھی۔ میری ساس میری چیزیں لے کر میری نند کو دے رہی تھی، وہ بھی میری استعمال ہوئی چیزیں، اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ بات نارمل نہیں تھی، اگر وہ میری چیزیں میری نند کو دے رہی تھی تو وہ چیز اسے دھو کر دینی چاہیے، یا وہاں کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جو میرے استعمال سے الگ ہوتی۔ اس کو لالچ نہیں تھا، وہ کچھ اور کر رہی تھی، کیونکہ وہ میری استعمال ہوئی چیزیں، میرے پہنے ہوئے کپڑے، یہاں تک کہ میرے پہنے ہوئے گندے کپڑے بھی میری نند کو دے رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں ان کو ایک بھی چیز نہیں دوں گی، لیکن یہ انسان نہیں آتا، کیونکہ مجھے انکار کرنا پڑا۔ اور پھر بعد میں بات میرے شوہر تک جاتی تھی، اور اگر اس کو میں یہ سب بتا دیتی تو اس نے یقین نہیں کرنا تھا۔ لیکن اگلے دن کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ میری وہی سہیلی میرے گھر آئی جو بہت اچھی سہیلی تھی، اور اس نے میری ساس کو دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک دفعہ ایک عورت کے بارے میں بتایا تھا جو بہت بڑی جادوگرنی تھی، اور اس نے اپنے سسرالیوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے بتایا تھا، پر تم میں ساس کو دیکھ کر ایسی کیوں ہو گئی ہو، جیسے تم نے میری ساس کا قرضہ دینا تھا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں میری سس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی؟ وہ مجھے اشارے میں کہنے لگی کہ کمرے میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے میں آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ جو عورت کی بہت بڑی جادوگرنی تھی وہ تمہاری یہی اپنی ساس ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی، تمہاری ساس ہی ہے۔ میں نے اپنی دوست کو بھی ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری ساس ضرور جادو کر رہی ہے، کیونکہ جادو میں ہے، اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تم اپنی کوئی بھی چیز ان کو مت دو، ان کو دینے سے انکار کر دو۔ میری ساس میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ عورت کے نصیب سے دولت ہوتی ہے۔ اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی غربت کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرا دیں۔ وہ میرے شوہر کو مثالیں دیتی تھی کہ اپنی بہن کو دیکھو، ان کے گھر میں گئی تو وہاں پر کیسے دولت آ رہی ہے، اور ایک تمہاری بیوی ہے، جب سے ہمارے گھر آئی ہے الٹے خرچے ہو رہے ہیں۔ اپنی دوست کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی اور مجھے بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی۔ مجھے اپنی ساس سے ڈر لگنے لگا، جو ایک ہی ساتھ پورے خاندان کو ذلیل کروا سکتی تھی۔ اس کے سامنے میں کیا چیز تھی؟ اور میں تو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی، وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ میری شوہر کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ لیکن میری ساس یہ سب کیوں کر رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری چیزیں چھپا دی، اس کی دسترس میں اب میری کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر اسے میری کوئی بھی چیز لینی تھی تو اسے مجھ سے مانگنی پڑتی، اور میں نے سوچ لیا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن میں اس کے مانگنے پر انکار کر دوں گی۔ پھر میں ایک بہت اللہ والے بندے کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ لوگ وہاں کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کی ساس آپ کے ساتھ کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اس میں ایک جتنی شادی شدہ لڑکیوں کی چیزیں ادھر سے ادھر کی جاتی ہیں، جیسے وہ آپ سے آپ کی چیزیں لے کر گئی ہے، اسی طرح اس نے اپنی بیٹی کی چیزیں آپ کو بھی دی ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا۔
यूँ समझने का कि वो आपका नसीब अपनी बेटी को घर में भेज रही हैं और अपनी बेटी का नसीब आपके घर में आ रहा है, ये मुमकिन नहीं है। इसमें बहुत तज़ाद है, लेकिन मानने वाले मानते हैं। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अगर मुमकिन नहीं था, लेकिन यही हो रहा था कि मेरी नंद और अमीर होती जा रही थी और हम गरीब होते जा रहे थे। मेरी सास ने बिलाखिर मुझसे मेरी शादी का जोड़ा मांग लिया और कहा कि तुम्हारी नंद की तेवर की शादी है, इसमें पहनना है। मैंने कहा कि उसका अपना भी है, शादी का जोड़ा होगा, उसे कहें वो अपना वो जोड़ा पहन ले, वो बहुत खूबसूरत। लेकिन उसको स्त्री से जला बैठी। तुम अपना जोड़ा दे दो। तो मैंने कहा कि मेरे सुहाग की निशानी है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मेरी सास से चेहरे से तासुरात बदल गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। लेकिन इस बीच मैंने सब कुछ अपने शौहर को बता दिया। उसे अल्लाह वाले बंदे से भी मिलवाया, अपनी दोस्त से भी मिलवाया, और जो औरत मेरी सास के बारे में सब कुछ बताया करती थी उससे भी मिलवाया और तस्वीर भी दिखाई, जो इस औरत के पास थी, जिसको सब कुछ पता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर अब तुम्हारी शादी वाला जोड़ा गायब हो गया तो फिर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा। अगले दिन यही हुआ कि मेरी शादी वाला जोड़ा गायब हो चुका था। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हें इससे अलग कर दूँ। मेरे शौहर ने मुझे मेरे सारे सामान के साथ घर से अलग कर दिया। मेरी सास बहुत बोलती रही, लेकिन मेरे शौहर ने उसकी एक ना सुनी। अब मैं और मेरी सारी चीज़ें मेरी सास से दूर हो चुकी थी। मेरा शौहर 2 दिन से उसके घर पर रहता था और बाकी दिन मेरे साथ रहता था। वो एक अच्छा इंसान था, वो शुरू से ही मुझसे मोहब्बत करता था। वो मेरे लिए यही कर सकता था। मेरी नंद के घर में हालात बुरे होने लगे, उनके शौहर का एक्सीडेंट भी हो गया और यहाँ मेरे शौहर का काम भी बेहतर हो रहा था और मेरे शौहर को बोनस में मिल रहा था। पता नहीं ये सब कुछ किस्मत का खेल था या तो तोहमात परस्ती का सफ़र था, या जो भी था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यही हुआ और यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी सास ने ये जादू पता नहीं कहाँ से सीखा था। मेरा शौहर भी तो उनका बेटा ही था ना, क्या वो बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर देती? किस्मत का खेल तो ऊपर खेला जाता है। अगर अमीरी आयशा की किस्मत में थी तो अल्लाह उसे वहीं से इज्जत से अमीर कर देता। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को जितना भी मिल जाए उनकी नज़र दूसरों के माल पर ही होती है। अब मैं और मेरा शौहर अलग घर में ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक प्रेप में है और एक अभी बहुत छोटी है।